اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جو 9ویں پارے کے رکوع نمبر 15 میں ہے۔ سورۃ الانفال مدنی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی 7 آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، باقی ساری کی ساری مدنی ہے۔ کل اس میں 75 آیتیں ہیں، 1075 کلمات ہیں اور 5080 حروف ہیں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے، کسی نے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور یہ سورۃ انفال کب نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے میدان میں حاضر ہوئے تھے حضور کے ساتھ۔ بدر کے میدان میں جب کامیابی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ کفار مکہ بڑے جوش کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، 1000 کے قریب تھے۔ ادھر 313 مسلمان تھے، بے ساز و سامان، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ڈنڈے سوٹے کے ساتھ لڑنے والے۔ ادھر وہ بڑی تیاری کے ساتھ اسلحے کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کریم نے خاص مدد فرما کے مسلمانوں کی کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ 70 کافر بڑے بڑے سردار جن میں شامل تھے مارے گئے، 70 گرفتار کر لیے، پکڑ لیے مسلمانوں نے۔ باقی بھاگے اپنا ساز و سامان چھوڑ کے، ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اب اسلام سے پہلے تو یہ تھا جس نے جو لے لیا اس کا ہو گیا، افراتفری، آپو تاپی، اپنا اپنا ہر کسی کا، جس نے پکڑ لیا جس نے چھین لیا اس کا ہو گیا۔ یہ رواج بھی تھا کہ جو کسی کو مارے قتل کرے گا اس کا سامان وہی لے گا۔ جب سامان تجارت میں سے بھی اور یہ سامان جنگ میں سے بڑا کچھ مال مل گیا وہاں سے، اب صحابہ کرام آپس میں تقسیم کرنے لگے تھے، اختلاف ہو گیا، یہ میں نے لینا ہے، یہ میں نے لینا ہے، یہ میرا ہے، اس بندے کو میں نے مارا، اس کا مال میرا ہے، اختلاف ہو گیا۔ اب خطرہ تھا کہ اختلاف کی وجہ سے آپس میں رنجشیں پیدا ہوں گی، دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب، یا سالونک عن انفال، آپ سے پوچھتے ہیں نا مال غنیمت کے بارے میں، غنیمتوں کا مال جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، کس کو کس کا کیا ملے گا۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ یہ جو مال ہے نا یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں تقسیم کریں، ان کا ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کے تسلی دلا دی کہ اس میں اب اختلاف ختم ہو گیا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مال ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جس کو مناسب ہوگا اسی کو عطا کریں گے حضور۔ اس طرح یہ معاملہ حل ہو گیا اور اختلافات سے بچ گئے مسلمان۔ فاتقوا اللہ، تو اے مسلمانوں، نبی کے غلاموں، نبی کے صحابہ، اللہ سے ڈرو۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات میں اصلاح کر لو، کسی کے ساتھ لڑو نہیں، آپس میں بحث نہیں کرو، جھگڑو نہیں، مال غنیمت کے بارے میں بھی، باقی معاملات میں بھی آپس میں اصلاح کرو، آپس میں صلح رکھو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ پتہ چلا کہ دونوں کا حکم ماننا لازمی ہے۔
اب دونوں کا حکم تبھی مانا جا سکتا ہے جب دونوں کا حکم اختلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم ہو، نبی کا اور حکم ہو، تو کیسے دونوں کا مان سکتے ہیں؟ دونوں کا مانو. اس کی تشریح دوسری آیت میں کر دی، فرمایا من یطع اللہ و رسولہ، من یطع اللہ و رسولہ، اللہ رسول جو اطاعت کرتے ہیں نا وہ کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ان کا رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے اپنی مرضی سے حکم دیتے ہی کوئی نہیں ہے. اس واسطے دونوں کا حکم مانو گے تو رسول کے ذریعے ہی تمہیں اللہ کا حکم بھی ملے گا. تو محبوب کا تو حال یہ ہے ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں. تو پتہ چلا کہ رسول کا حکم ماننا لازم ہے، یہی اللہ کا حکم ہے. اس معاملے میں پھر امن ہو گیا، سکون ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے محبوب کہیں گے وہی ٹھیک ہے، جس کو جو عطا کر دیں گے وہ لے لے. ان کنتم مومنین، ہاں اگر تم مومن ہو، دل سے ایمان رکھتے ہو، یقین سے ایمان رکھتے ہو، مضبوط ایمان ہے، تو پھر تم اللہ رسول کا حکم مانو. رسول کہ جس کو جو دے دیں اس پہ باقی سب خوش ہو، ٹھیک ہے جس کو اللہ کے محبوب نے عطا کیا اللہ نے عطا کیا اس کو. اس طرح ہمارے غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا. دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ رسول کی تقسیم کیسے ہوگی، وہ اہل بیت اطہار کے لیے، غریبوں کے لیے، اس کے تفصیل بعد میں کبھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں یہ بتا دیا کہ آپس میں جھگڑا اس معاملے میں نہ کرو کہ بیت تقسیم کے میں نے مال غنیمت کا لینا ہے، میں نے زیادہ لینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے. رسول جیسے دے دیں ٹھیک ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے جو تمہیں رسول دے دیں خوشی سے لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. یہی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.